السلام علیکم. جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پورے پاکستان کے اندر نئے صوبے بنانے کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور یہ وہ بحث ہے جو اب کی بار تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور اس بحث کا، اس گفتگو کا آغاز اب کی بار لیٹسٹ ہوا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے اس بیان کے بعد، جس کے بعد پھر یہ ڈسکشن جو ہے وہ دوبارہ سے چل پڑی. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صوبوں کے حوالے سے مزید صوبے بننے چاہیے، اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہو. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے زمانے میں بھی نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ بحث اور میڈیا پہ ڈسکشن ہوتی رہی تھی، اور اب کی بار ایک مرتبہ پھر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. صوبے بنانے کی یہ جو اچانک سے تجویز ہے، یہ آخر کیوں سامنے آئی؟ اس کے کیا محرکات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور اچانک سے یہ بات کہ جی یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا، ایک ایسے شخص کی جانب سے یہ بیان دیا گیا یا دلوایا گیا جو خود اس نظام کا براہ راست اس کے بینیفیشری ہیں، محسن نقوی. اور ان کی آپ پاور کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی اس حکومت میں جس کے وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا یہ کہ نظام ڈلیور ہی نہیں کر رہا جی. اور ان کے اس بیان کے اوپر جو مسلم لیگ نون ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے بڑی سوچ بچار کی اور بڑی بحث و مباحثہ ظاہری بات ہے آپس میں پولیٹیکل پارٹی کے اندر رہنماؤں کے مابین ہوا ہوگا. اور اس کے بعد ایک بڑا مشکل فیصلہ کیا محسن نقوی کے خلاف اس حکومت نے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ خاموش رہا جائے یا نظر انداز کر دیا جائے جی اس بیان کو. لیکن اصل میں اس بیان کو لے کر شکوک و شبہات کا اظہار اس وقت زیادہ ہو گیا کہ جب یہی سوال ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیا گیا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تو یہ کہا کہ یہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی جو گفتگو کی اس سوال کو لے کر، وہ ساری باتیں محسن نقوی کے موقف کی ہی تائید ہیں، یا وہ باتیں جو محسن نقوی صاحب نے کہی وہی باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کر دی. تو اس لیے سوالات زیادہ اٹھ رہے ہیں، زیادہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. اب مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر نئے صوبوں کے نقشے، نئے صوبوں کے پیپر ورکنگ یا اب کچھ بھی کہہ لیں، وہ منظرعام کے اوپر آ رہی ہے، سرکولیٹ ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب کو جو ہے وہ کراچی کو، ان کو اسلام آباد کے زیر انتظام کیا جائے گا. پنجاب کے اندر اتنے صوبے بنیں گے، فلاں جگہ پہ اتنے صوبے بنیں گے، فلاں پہ اتنے صوبے بنیں گے. اسی طریقے سے جو ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہے جو یوٹیوب پروگرام کرتے ہیں، ٹاک شو، اس میں آصف بشیر چودھری صاحب جیو سے وابستہ، اور اعزاز سید، انہوں نے تو پورا پروگرام میں جو صوبوں کا ایک مجوزہ خاکہ ہے، جو پریزنٹیشن ہے، وہ انہوں نے اس پہ ڈیبیٹ کی ہے. مختصراً آپ کو اگر میں بتاؤں تو لگ بھگ کوئی 25 کے قریب صوبوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. پنجاب میں 10 صوبے پر اس میں بنانے کی بات ہے، سندھ کے 7 ہیں، بلوچستان کے اسی طرح 7 یا 8 ہیں، اسلام آباد کا 1 ہے. پنجاب کے اندر یہ صوبے بنانے کی اس میں گفتگو میں بات کی گئی ہے. اس میں لاہور الگ صوبہ، فیصل آباد الگ صوبہ، ملتان الگ صوبہ، بھاولپور الگ صوبہ، ڈیرہ غازی خان الگ صوبہ، گجرانوالہ الگ صوبہ، راولپنڈی الگ صوبہ، سرگودا الگ صوبہ، سائیں وال گجرات کی الگ الگ صوبے، یا آپ ان کو ڈویژن کا نام دیں گے، صوبوں کا نام دیں گے. اس طریقے سے سندھ کے اندر کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، خیرپور یا میرپور خاص، ان کے جو ہے یہ الگ الگ صوبے ہیں. اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی صوبوں کی بات ہے. اچھا، ایک پرابلمٹک چیز جو ہم نے دیکھی کہ جس کے اوپر جو مقامی لوگوں کا جو اعتراض جو بعض اوقات کہیں پہ آتا ہے، تو اس کے اوپر ایک تجویز مجیب الرحمان شامی صاحب کی طرف سے سامنے آئی. انہوں نے یہ کہا جی کہ جیسے میں اگر پنجاب کا رہنے والا ہوں، تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ پنجاب کا نام تبدیل نہ ہو،
تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جی کہ پنجاب 1، پنجاب 2، پنجاب 3 اس طرح سے کر کے صوبوں کے نام رکھ دیے جائیں. اور سندھ ہے، سندھ کا نام اگر یہ کہتا ہے کہ صوبہ سندھ تقسیم کا لفظ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو تو سندھ 1، سندھ 2، سندھ 3، سندھ 4، سندھ 5 اس طرح سے کر لیا جائے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اگر کوئی چاہتا ہے جی کہ اس کا نام تبدیل نہ ہو تو اس کے فرض کرے 5 یا 7 صوبے بننے ہیں تو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 کے پی کے اس طرح سے ان کا نام رکھ دیے جائیں. اس طرح کی تجویزیں جو ہیں وہ اس وقت سینئر جرنلسٹ، اینکر پرسن، تجزیہ کار، یوٹیوبرس کی طرف سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس معاملے کو لے کر دی جا رہی ہے. لیکن ایک کور کوشچن جو ہے وہ ہے جس کے اوپر میرے خیال میں بات نہیں ہو رہی، اور وہ کوشچن ہے آپ کا فورم ہے پارلیمنٹ. پولیٹیکل پارٹیز اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کیوں گفتگو نہیں کر رہی؟ اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ تجویز کافی معقول نظر آتی ہے کہ اگر صوبے بنانے ہیں تو پھر جو ول آف دی پیپل کا کانسیپٹ ہے پھر وہ پولیٹیکل پارٹی گراؤنڈ لیول سے آئی، وہ پھر اپنے الیکشن منشور میں اس بات کا اعلان کرے کہ عوام ہمیں ووٹ دے، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم صوبے بنائیں گے، تاکہ الیکشن کمپین کے دوران جو ورکر ہے، جو عام ووٹر ہے، اس کے ذہن میں ہو کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، جے یو آئی کو اگر ووٹ دے رہا ہے تو ان کا منشور یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ووٹ سے جیت کر آ کے جب اسمبلیوں میں آنا ہے تو پھر انہوں نے صوبے بنانے ہیں اور ہم اس لیے ان کو ووٹ دیتے ہیں. تو اس منشور کے ساتھ جب پارٹیز جیتیں گی اور الیکشن جیت کے جب اسمبلیوں میں آئیں گی تو پھر ان کو صوبے بنانے چاہیے. وہیں پہ یہ بحث ابھی تک پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی، حالانکہ اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ میں اجلاس بلایا جانا چاہیے تھا، بلا لیا جانا چاہیے تھا. پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے پہ بحث شروع ہو چکی ہونی چاہیے تھی، اور یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ جو گفتگو ایک معاشی فورم پہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی ہے وہ گفتگو پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر کرتے. ویسے بھی حکومت نے کیا کر لینا تھا، اب بھی تو چپ ہے، اس وقت بھی چپ ہی رہنا تھا انہوں نے. اس وقت بھی یہی بڑے بحث و مباحثے کے بعد جب اگر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے وہ یہ کہہ دیتے کہ نظام فرق ہو گیا جی، نظام پورا تو ختم ہو گیا، تو یہی ہوتا کہ نون لیگ کے کچھ اجلاس ہوتے اور ان اجلاسوں میں بڑے غور کے بعد اور بڑی بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا کہ جی مسلم لیگ نون نے جو ہے اس بیان کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا اس کے اوپر خاموشی، یا یہ ہے جی کہ یہ بے معنی باتیں ہیں جی، بس خاموشی ہو جاتی ہے. اس وقت بھی یہی ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا ایک اہم ایک الگ سے بھی اس کے اوپر بحث بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نئے صوبوں کے لیے ایک الگ انفراسٹرکچر، الگ افسر شاہی یا الگ بیوروکریسی، اس بیوروکریسی کے لیے الگ سے ٹھوٹھا والی گاڑیاں، ان گاڑیوں کے میں استعمال ہونے والا عوامی جیبوں کے ٹیکس یا عوام کی جیبوں سے لیے گئے پیسوں سے مفت پیٹرول جو ان سرکاری گاڑیوں میں ڈلتا ہے وہ عام پبلک کی ٹیکس سے اکٹھے کرنے پیسے کے بعد جو مفت میں ان کو بجلی کے یونٹس ملتے ہیں، مفت میں ان کو جو سیکیورٹی ملتی ہے اس کے اخراجات، مفت میں جو ان کو گیس کی سہولتیں ملتی ہیں، مفت میں جو ان کو باقی ٹی اے ڈی اے دیگر جو چیزیں ہیں، تو یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سارے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اور پھر آپ کو صوبائی لیول کے اوپر ایک پورا جوڈیشل سسٹم آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا. اس کے لیے ججز خیر سے ماشاءاللہ سے ان ججز کی تنخواہیں، ان ججز کے ساتھ جو عملہ ہوگا ان کی تنخواہیں، ان کی مراحت، ان کی سیکیورٹی، ان کے ٹھوٹھا، ان کے جو دیگر مراحت ہیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ تو ایکسپنسز یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی؟ تو کیا پاکستان کی اکانومی کی جو صورتحال اس وقت ہم سب کے سامنے ہے، ایسی صورتحال میں کہ کیا کوئی ایسا تجربہ کیا جا سکتا ہے؟ کہ میرے خیال میں یہ وہ بحث ہے جس کو بہت طویل ایٹ لیسٹ اگر کسی نتیجے کے اوپر قوم نے پہنچنا بھی ہے تو یہ اگر ایک دہائی پر نہیں تو ایٹ لیسٹ 5 سال کے لیے تو کم از کم یا ابھی سے یہ بحث شروع ہونی چاہیے. اور پھر جو نیکسٹ جنرل الیکشن ہوگا اس میں پولیٹیکل پارٹیز اس منشور کے ساتھ جائیں کہ ہم اگر صوبے بنائیں گے تو پھر ہمارا یہ منشور ہے، اس کے تحت پھر پبلک ووٹ دیتی ہے تو پھر اسی کے مطابق جو ہے اس معاملے کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. یہی دراصل ول آف دی پیپل کا کانسیپٹ ہے. اور اگر اسی طریقے سے اگر
کچھ اجلت میں اگر کوئی مظاہرہ کیا گیا یا کوئی اس طرح کا اسٹیپ اٹھایا گیا تو میرے خیال میں یہ مزید کنٹروورسی کریٹ ہوگی. لیکن ملک کے اندر کچھ ایسے پرانے اور سینئر سیاستدان بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ صوبوں والی ڈیبیٹ جو ہے اور نظام ختم ہو چکا ہے، اس طرح کی باتیں، جو اصل ایشوز ہیں ملک کے اندر اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، اور اصل میں یہ سب کچھ ایسا ہے ہی نہیں. تو یہ بہرحال بڑی گفتگو جو ہے اس وقت صوبوں کے معاملے کے اوپر چل رہی ہے. تو یہ کچھ احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.